ساری رات قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں. اس کا وجود کہاں ہے؟ آئیے ہم اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں. پیغمبر کی زندگی کے اندر پیغمبر کے اقتدار فوت ہوئے، آپ کی بیویوں کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کے صحابہ کا انتقال ہوا. آیا کسی کی وفات پر پیغمبر اسلام نے یہ بدعت کی جو آج ہم اپنے مرنے والے کے 3 دن بعد کر رہے ہیں، 40ویں دن کر رہے ہیں. آخر اس کی شریعت کیا ہے؟ اس کا اگر وجود ہے، اس کا ڈھانچہ ہے، اس کی مثال ہے، اس کا نمونہ ہے، تو وہ نمونہ ہمیں دکھلائیے. وہ قرآن میں ہونا چاہیے نا، وہ حدیث میں ہونا چاہیے نا. بخاری کھولے، مسلم کھولیں، ابو داؤد دیکھیں، ترمذی دیکھیں، نسائی دیکھیں، ابن ماجہ دیکھیں، مسند احمد دیکھیں، موطا امام مالک دیکھیں، بیہقی دیکھیں، دارمی دیکھیں، مستدرک حاکم دیکھیں. آئیے ان حدیث کی کتابوں کو کھولو، ذرا دیکھو اگر یہ کام پیغمبر نے کیا تو کہیں تو نمونہ ملے گا. مل جائے ہمیں دکھلاؤ، اگر نہیں ملتا اسی کا نام بدعت ہے، اس کو چھوڑ. یہ خود ساختہ طریقے ہیں جس سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کے قول نقل کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو 2 حدیثیں سمجھ آ جائیں تو اس کو پورا دین سمجھ آ جائے گا. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہے. اپنی کتاب تمہید کے اندر وضاحت کرتے ہیں اگر 2 حدیثیں کسی کو سمجھ آ جائیں تو سمجھو اس کو پورا دین سمجھ آ گئی ہے. اس لیے ان میں سے ایک حدیث دین اسلام کی باطنی جو جذبات ہیں، دین اسلام کے باطنی تقاضے ہیں، ان کو پورا کر رہی ہے، اور دوسری حدیث دین اسلام کے جو ظاہری تقاضے ہیں ان کو پورا کر رہی ہے. باطنی تقاضے کے لیے کون سی حدیث ہے؟ فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل قبول ہوگا کب؟ جب اخلاص ہوگا، تقویٰ ہوگا، ریا نہیں ہوگا، دکھاوا، شہرت، نام نمود یہ چیزیں نہیں ہوں گی. عمل کی قبولیت کے لیے ایک چیز یہ ہے جو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اور دوسری حدیث کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ما ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہماری اس شریعت میں وہ چیز شامل کرے گا جو پہلے نہیں تھی وہ مردود ہے. اس سے معلوم ہوا اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الانسان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، انسان کو آزمانا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. احسن عمل کی تعریف کیا ہے؟ کہ موافقاً لسنت رسول اللہ، کہ وہ عمل خالص اللہ کی ذات کے لیے ہو، خالصاً للہ تعالی، خالص اللہ کی ذات کے لیے ہو. وہ موافقاً لسنت رسول اللہ، اور پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو. اخلاص ہو، سنت کے مطابق نہ ہو یہ عمل بھی قبول نہیں ہوتا. سنت کے مطابق ہو، اخلاص نہ ہو یہ عمل بھی قبول نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں جس عمل میں شامل ہوں گی وہ عمل اللہ پاک قبول کرتا ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک اخلاص ہونا چاہیے اور دوسرا وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی الحمدللہ رب العالمین. بدعت کی تعریف سے تو اسماء الرجال، تدوین حدیث، تدوین قرآن اور قرآن پر اعراب لگانا یہ سب بدعت ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو صحیح کون کہے گا؟ آپ خود ہی اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کہا ہے. تدوین حدیث کو بدعت کہنا چوٹی کی گمراہی ہے، اس لیے کہ تدوین حدیث کا کام کرنے والے سب سے پہلے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر علیہ السلام نے حدیث کو تدوین کیا ہے، حدیثوں کو لکھا ہے، حدیثوں کو لکھوایا ہے، حدیثوں کو جمع کیا ہے. یہ تدوین کا کام پیغمبر کی زندگی میں ہے. پیغمبر کی زندگی میں جو عمل ہوا اس کو جو بدعت کہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ کام پیغمبر السلام نے خود کیے ہیں. اب اس کے لیے جتنی بھی دلائل دیے جائیں اتنے ہی کم ہیں. ابو داؤد اٹھا کر دیکھیں، کتاب و صدقات دیکھیں، وہ پورا کا پورا کتاب و صدقات کیا ہے؟ صحابی خود فرماتے ہیں یہ وہ چیپٹر ہے جو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوایا تھا. آپ بتاتے گئے اور میں لکھتا گیا. یہ احادیث کی تدوین ہے کہ نہیں؟ بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے
مکہ کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا. اصلاح معاشرہ کے اوپر انسانیت کے حقوق کے لیے پیغمبر اسلام کا یہ تاریخی خطبہ ہے. جب آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے، بڑا بلیغ خطبہ تھا، بڑی تفصیل تھی، بڑی احادیث تھی. اب ایک یمنی جوان نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو احادیث آج آپ نے بیان کی ہیں ہو سکتا ہے مجھے یاد نہ رہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں. نبی اسلام نے صحابہ سے فرمایا، اکتبوا لابی شاطن، ابو شاط کو یہ ساری احادیث لکھ کر دو. یہ ساری احادیث کو لکھ کرنا، جمع کرنا، یہ پیغمبر السلام کے مذہب ثابت ہے. اس کو کون کہہ سکتا ہے؟ اس کو بدعت آپ کیسے کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ تدوین قرآن کریم کو جمع کرنا، قرآن کریم کو مدون کرنا، یہ کام بھی سب سے پہلے محمد مصطفیٰ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آیات نازل ہوتی تھی آپ صرف صحابہ کو سناتے نہیں تھے، نہیں، بلکہ آپ کاتب وحی کو بلاتے. آپ خود ایک طالب علم بھی جانتا ہے، ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے کہ کاتبین وحی کتنے ہیں، کہیں گے 40 ہیں. خلفائے راشدین ہیں، یہ کاتبین وحی ہیں. نبی اسلام بلاتے تھے اور وحی کے وہ الفاظ لکھواتے تھے. یہ لکھوا رہے ہیں، یہ جمع ہو رہا ہے، قرآن کریم جمع ہو رہا ہے. اگر جمع نہیں ہوا، منتشر تھا، تو یہ کیسے ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آخری مرتبہ جب ماہ رمضان آیا، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کا 2 مرتبہ ختم ہوا. اگر جمع ہی نہیں ہے تو یہ ختم کہاں ہے؟ قرآن کریم کے جو قاری تھے، جو حافظ تھے، ان کے سینے کے اندر یہ قرآن جمع تھا کہ نہیں تھا؟ یہ سب کچھ تھا. اور یہ سارے کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیے ہیں. اس کو بدعت کہنے والا اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. البتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میری امت کے اندر 30 سے زائد کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو جھوٹی باتیں منسوب کریں گے میری طرف، حالانکہ وہ باتیں میں نے نہیں کہی ہوں گی. ان کے بارے کیا کرنا ہے؟ ان کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے، فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. جب بھی کوئی شخص تمہارے پاس اطلاع لے کر آئے، حتیٰ کہ فاسق آدمی بھی اطلاع لے کر آئے، تو تحقیق کر لیا کرو. تو اسماء الرجال اس تحقیق کا نام ہے. جس تحقیق کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، تو اسماء الرجال کیا ہے؟ اس تحقیق کا نام ہے کہ یہ بات کہنے والا کون ہے، کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ بات کہی ہے کہ نہیں، جس کے متعلق کہہ رہا ہے اس سے ملاقات ہے کہ نہیں. یہ وہ تحقیق ہے جس تحقیق کا حکم اللہ دے رہا ہے. اعراب لگانا بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیں، جو بھی الفاظ میں ادا کر رہا ہوں وہ اعراب کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اگر اردو کے الفاظ ہیں تو وہ بھی اعراب کے ساتھ ہیں. اگر قرآن پڑھ رہے ہو تو اعراب کے ساتھ ہے. اب ایک آدمی نہیں جانتا، وہ پڑھنے میں غلطی کر سکتا ہے، اس کو آپ نے بتایا کہ یہاں زیر ہے یا زبر ہے، اور آپ خود بتا رہے ہیں. نبی علیہ السلام، میں ہم سے پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام قرآن بغیر اعراب کے پڑھتے تھے یا اعراب کے ساتھ پڑھتے تھے؟ وہ شخص اگر ہے تو مجھے بتائے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کا کوئی ایک لفظ تلاوت کیا ہو بغیر اعراب کے.